اب یہ خاموشی کا جو میں مطلب یہاں پہ بیان کر رہا ہوں نا، یہ نہیں کہ اب گھر جا کے بیگم صاحبہ بولے ذرا روٹی منگا لو، آپ خاموش بیٹھا ہوا اس طرح. یہ پیری مریدی جو ہے جو آج بدنام ہو گئی، یہ ایسے نہیں تھی. یہ درگاہوں پہ سجدے ٹیکنا اور یہ خرافات اور بدعات، یہ سب تو اب پیدا ہوا. یہ در حقیقت ایک بہت بڑا عظیم الشان سلسلہ تھا تربیت کا. اللہ کے رسول کیا کیا کام کرتے تھے؟ یتلو علیہم آیاتی، قرآن مجید پڑھ کر سناتے تھے، یعنی قرآن سکھاتے تھے. یہ کام کس نے سنبھالا؟ قرآن. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. تو پہلے بھی تو یتلو علیہم آیاتی ہی ذکر ہو گیا نا، وہاں قرآن کے الفاظ کی تعلیم، یہاں قرآن کے معانی کی تعلیم. یہ کام کون کرتا تھا؟ علماء. ایک تیسرا کام کرتے تھے، یہ جو درمیان کا لفظ ہے وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا کیا کرتے تھے؟ تزکیہ، صفائی، دل کی صفائی فرماتے. تو تزکیہ بزرگان دین فرماتے تھے، صوفیاء فرماتے تھے. لوگ صوفیاء کے پاس آتے تھے تو صوفیاء حضرات تین کام سب سے پہلے بند کراتے تھے. مفتی صاحب کے بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی مجود امین کو سبسکرائب کیجیے. محترم سامعین کرام، دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ جمعے کو اللہ رب العزت کی توفیق سے ایک مضمون بیان کیا تھا، اور وہ مضمون تھا مسلمان کی بحیثیت مسلمان، اس کی مال جان اور عزت و آبرو کا تحفظ اور اس کی حرمت ہمارے لیے کس قدر ضروری ہے. اور یہ بات عرض کی تھی کہ حق تعالی شانہ کہ پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسلمان کی حرمت کو خانہ کعبہ اور بیت اللہ کی حرمت سے زیادہ بتایا ہے. اور یہ بات عرض کی تھی کہ ہم بیت اللہ کی حرمت کو کتنا بڑا سمجھتے ہیں اور سمجھنا بھی چاہیے، لیکن ایک عام مسلمان کی حرمت کی ہمارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں. اسی مضمون کا ایک حصہ، یا یہ کہہ لیجئے کہ ایک اس سے مستضاد بات یہ ہے کہ موجودہ دور میں ایک انسان دوسرے انسان کو اگر تکلیف پہنچاتا ہے تو وہ جسمانی تکلیف کم سے کم ہوتی ہے، یعنی اس کا کوئی موقع نہیں آتا. آپ کسی سے لڑیں گے تو اسی سے لڑیں گے جو آپ سے برابر ہوگا یا کمزور ہوگا. طاقتور کے خلاف کبھی بھی ہاتھ نہیں اٹھتا، بلکہ ہاتھ رک جاتا ہے. اور طاقتور کے خلاف ہمیشہ جو ہے انسان مصلحت کا شکار ہو جاتا ہے. ساری بہادری اور ساری جرت اور دلیری جو ہے وہ کمزور پر نکلتی ہے ہماری. تو یہ تو جسمانی طریقے سے نقصان پہنچانے کا ایک انداز ہے، لیکن ایک نقصان پہنچانا ایسا ہے جس میں کیا طاقتور اور کیا کمزور سب شامل ہیں، اور وہ نقصان انسان پہنچاتا ہے زبان کے ذریعے سے. یہ زبان اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات میں ساری مخلوق میں صرف انسان کو دی ہے. کس کو دی؟ آپ بولیں گے کہ زبان تو شیر کی بھی ہے، کتے کی بھی ہے، بلی کی بھی ہے. وہ ہے، وہ صرف اس سے اپنے کھانے کو چکھتا ہے، اپنے کھانے کو کھا لیتا ہے یا اپنے دیگر کام کر لیتا ہے. لیکن اس زبان کے اندر قوت گویائی جو اللہ نے عطا فرمائی ہے وہ صرف انسان کو عطا فرمائی، کہ اپنے مقصد کی بات کو کہہ لیتا ہے، اپنے جذبات کو دوسرے کے سامنے بیان کر دیتا ہے. اور اللہ نے یہ بیان کی طاقت انسان کو عطا فرمائی جو کہ کسی مخلوق کو عطا نہیں فرمائی. بقیہ تمام مخلوقات اپنے آپ کو بیان کرنے میں محتاج ہیں، اعمال کی محتاج ہیں، اور بس وہ اس ضروری حد تک بیان کر سکتے ہیں کہ جتنا ایک اسی مخلوق، یعنی ایک کتا اگر کسی کو دوسرے کو اپنی بات سمجھانا چاہے تو اس کی ایک مخصوص زبان ہے، میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے. وہ اپنی
اللہ نے اس کو بس ایک کمیونیکیشن کا ایک چھوٹا سا سسٹم دیا ہے، وہ اسی سسٹم کے اندر رہتا ہے. لیکن انسان کو اللہ نے بیان کی طاقت عطا فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے ان من البیان لسحرا، کہ بیان جو ہے انسان کا بات کرنا، بعض بیان کرنے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ انسان پر جادو طاری کر دے. سحرا، وہ انسان کو مبہوت کر دیتے ہیں. انسان اپنی فصاحت اور بلاغت سے اور اپنے جو ہے وہ الفاظ کے چناؤ سے لوگوں کے دلوں کو موہ لیتا ہے. اللہ نے یہ اس کو طاقت عطا فرمائی، اور اس کا سب سے بڑا اظہار اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا. تو یہ زبان کی قوت گویائی، یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، لیکن دوسری طرف یہ سب سے بڑی انسان کے لیے زحمت بھی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع پر کہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ لوگوں کو اس زبان کی وجہ سے پایا، اس زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے پایا. عجیب چیز ہے. دیکھیں نا، ایک شخص ساری زندگی کفر اختیار کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ساری زندگی 70 سال کی عمر ہو جاتی ہے، مرنے سے 10 منٹ پہلے ہوش و حواس میں کلمہ پڑھ لیتا ہے. کیا پڑھ لیتا ہے؟ کلمہ پڑھ لیتا ہے، دل سے قبول اسلام کر لیتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے، ساری 70 سال کے گناہ کیا ہو گئے؟ معاف ہو گئے. عجیب ہے. ایک انسان ساری زندگی ایمان پر رہتا ہے، مرنے سے کچھ گھنٹوں پہلے اللہ بچائے، اللہ ہم سب کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے، کلمہ کفر کہہ دیتا ہے جان بوجھ کر، حالت حواس میں اور ہوش و حواس میں. یہ انسان کی 70 سالہ عبادت سب کیا ہو گئی؟ اکارت ہو گئی. میاں بیوی آپس میں رہ رہے ہیں، ایک بول سے جو ہے وہ اس رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے تھے. ایک بول سے قبول کرتا ہوں. لڑکی نے بھی قبول کیا، مرد نے بھی قبول کیا کہ نہیں کیا؟ کوئی لمبے چوڑے کوئی جو ہے یہ جو نکاح ہے مسنونہ جو ہوتا ہے، خطبہ مسنونہ، یہ تو مسنون ہے. خطبہ جو ہے یہ تو مسنون ہے نا. ایجاب اور قبول اصل ہے. تو ایجاب قبول مرد و عورت نے کیا، نکاح ہو گیا، جو کہ ایک دوسرے کے لیے حرام تھے. زندگی بھر ایک ساتھ رہے، 10 سال 15 سال 12 سال اور 20 سال اور 25 سال، اور ایک ہی لفظ سے طلاق کا لفظ بولا، دونوں کیا ہو گئے؟ 10-15 سال کا رشتہ ایک لفظ سے کیا ہو گیا؟ ختم. یہ ایسی عجیب چیز ہے. تو لیکن حق تعالی شانہ نے یہ نعمت جو عطا فرمائی ہے، اس نعمت کا بہت زیادہ غلط استعمال ہم کرتے ہیں، اور غلط نعمت کے غلط استعمال دراصل نعمت کی ناشکری ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے علیک بطول الصمت فإنہ مطردۃ للشیطان وعون لک علی امر دینک، کہ خاموش رہا کرو. علیک بطول الصمت. دیکھو بطول الصمت، طول کسے کہتے ہیں؟ طوالت کو، طویل ہونا، یعنی لمبے وقت کے لیے. یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ بھائی ضروری کام کے لیے بھی بندہ خاموش رہے، یہ مقصد نہیں ہے. یعنی مقصد یہ ہے علیک بطول الصمت. دیکھو جب کہیں بولنے کا موقع نہ ہو تو خاموش رہا کرو. بطول الصمت فإنہ مطردۃ للشیطان. جب انسان جو ہے نا طویل خاموشی اختیار کرتا ہے تو شیطان کو یہ چیز بھگاتی ہے. وعون لک علی امر دینک، اور دینی کاموں کے اندر تمہاری یہ عادت جو ہے تمہاری کیا ہوتی ہے؟ مددگار بنتی ہے. عجیب بات ہے. وعون لک علی امر دینک. اب ایک شخص ہے خاموش ہے اور کوئی کام نہیں کر رہا، تو اللہ رب العزت اس کے دل میں خود بخود خیال پیدا فرمائیں گے کہ بھائی ذکر کر لے، قرآن کی تلاوت کر لے، درود شریف پڑھ لے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ وعون لک. پرانے وقتوں کے اندر اور آج بھی جب خانقاہوں کا نظام تھا، خانقاہیں جانتے ہیں آپ؟ اب تو یہ لفظ بھی لوگوں کو معلوم نہیں ہے. جب بزرگان دین لوگوں کی تربیت فرماتے تھے، علماء کیا کرتے تھے؟
علماء مسائل بتاتے تھے، رہنمائی فرماتے تھے. ایک پیرالل نظام ایک اور تھا، اور اکثر علماء ہی کیا ہوتے تھے خانقاہی نظام میں، جسے ہمارے زمانے میں آج کل پیری مریدی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یہ پیری مریدی جو ہے، جو آج بدنام ہو گئی، یہ ایسے نہیں تھی. یہ درگاہوں پہ سجدے ٹیکنا اور یہ خرافات اور بدعات، یہ سب تو اب پیدا ہوا ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں. یہ در حقیقت ایک بہت بڑا عظیم الشان سلسلہ تھا تربیت کا. دیکھیں، والذی ارسل رسولہ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی. اللہ کے رسول کیا کیا کام کرتے تھے؟ یتلو علیہم آیاتی، قرآن مجید پڑھ کر سناتے تھے، یعنی قرآن سکھاتے تھے. یہ کام کس نے سنبھالا؟ قرآن نے. کس نے سنبھالا؟ قرآن، قاری حضرات. یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، تزکیے کو ابھی میں چھوڑ دیتا ہوں. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور کیا کرتے ہیں اللہ کے نبی؟ کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. تو پہلے بھی تو یتلو علیہم آیاتی ہی ذکر ہو گیا نا، وہاں قرآن کے الفاظ کی تعلیم، یہاں قرآن کے معانی کی تعلیم. یہ کام کون کرتا تھا؟ علماء. کیا کرتے تھے؟ اور ایک نبی ایک تیسرا کام کرتے تھے، یہ جو درمیان کا لفظ ہے وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا کیا کرتے تھے؟ تزکیہ، صفائی، دل کی صفائی فرماتے تھے. معلوم ہوا کہ یہ کام کیا ہے؟ الگ ہے. تو اللہ کے نبی 3 کام فرمایا کرتے تھے. کتاب پڑھایا کرتے تھے، کتاب کے الفاظ پڑھایا کرتے تھے، کتاب کی تعلیم دیتے تھے، یعنی کہ قرآن کریم کے معنی بتاتے تھے. یہ علماء بتاتے ہیں. تو تزکیہ بزرگان دین فرماتے تھے، صوفیہ فرماتے تھے. تو پرانے وقتوں کے اندر جب لوگ صوفیہ کے پاس آتے تھے تو صوفیہ حضرات، بزرگان دین 3 کام سب سے پہلے بند کراتے تھے. 3 کام بند کرا دیتے اور 3 چیزوں کا حکم دیتے تھے. قلت طعام، بھائی کھانا کم کھاؤ. قلت نیام، سو کم، یہ لمبا لمبا سوتے رہنا ہر وقت، اس کو کیا کرو؟ کم کرو. اور قلت کلام، بات بھی کم کرو. تو سب سے پہلا تزکیے کا جو سیڑھی ہوتی تھی وہ یہ 3 چیزیں ہوتی تھیں: کم کھانا، کم سونا اور کم بات کرنا. بعد میں حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی اب وہ وقت نہیں رہا، اس میں کم کھانا اور کم سونے کو تو لوگ کہاں تک نبھائیں گے، کم سے کم بات کرنے کے اوپر آ جائیں. یہ ایک کام بھی اگر کر لیں تو وَعَوْنٌ لَكَ عَلَىٰ أَمْرِ دِينِكَ، یہ دینی امور کے اندر تمہارے لیے مددگار بن جائے گا. اس قدر بات کرتے ہیں ہم، اس قدر بولتے ہیں، اس قدر فضول بولتے ہیں کہ ایک آپ کبھی غور کریں، آج کی تاریخ، آج 7 نومبر ہے، آج رات کو جا کر آپ بیٹھیں، ذرا میری کہنے پر تجربہ کر لیں، رات کو ذرا کاغذ اور پینسل نکالیں اور 2 لائنیں ایک لائن درمیان میں کھینچیں، اس طرف کھینچیں، اس طرف لکھیں کہ کیا بولا، صحیح اور غلط. یقین کریں آپ جب میزان کریں گے تو آپ کا غلط میزان بھرا ہوا ہوگا. فضول چیزیں، فضول بحثم بحثی. اللہ کے نبی نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا. تو مطردۃ للشیطان وعون لک علی امر دینک، اگر دینی کاموں کے اندر تم چاہتے ہو اللہ تمہاری مدد کرے، چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے، تو سب سے پہلے فضول گویائی بند کر دو. اس لیے کہ جب انسان دینی امور کے اندر مشغول ہوتا ہے اور ساتھ ہی فضول گویائی میں بھی مشغول ہوتا ہے تو سارا اثر زائل ہوتا ہے. اس لیے کہ وہ پھر غیبت بھی کرے گا، وہ پھر جو ہے دوسروں کے اوپر بہتان بھی باندھے گا، وہ پھر گالم گلوچ بھی اس کے منہ سے نکل جائے گی، وہ جو ہے پھر جو ہے کسی کا دل بھی دکھا دے گا، چاہتے اور نہ چاہتے ہوئے کسی کے اوپر جو ہے غلط الزام بھی لگا دے گا، پھر وہ یہ سارے کام کرتا رہے گا. تو یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک تھیلے کے اندر جو ہے پانی بھرتے رہو اور نیچے سے سوراخ کر دو، کہ جو کچھ اوپر سے آ رہا ہے علوم دینیہ اور جو کچھ فیضان اللہ کی طرف سے نازل ہو رہا ہے سب نیچے سے نکل رہا ہے کہ نہیں؟ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا بار بار، من صمت نجا، من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ کامیابی پا گیا، نجات پا گیا. من صمت نجا،
جو خاموش رہا وہ کیا ہو گیا؟ اب یہ خاموشی کا جو میں مطلب یہاں پہ بیان کر رہا ہوں نا، یہ نہیں کہ اب آپ گھر جا کے بیگم صاحبہ بولے ذرا روٹی منگا لو، آپ خاموش بیٹھا ہوا اس طرح، او بھائی یہ مقصد نہیں ہے۔ خاموش رہنا فضول۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے، یہ بھی حدیث ہے، عجیب الفاظ ہیں اللہ کے نبی کے اس موضوع کے، اس مضمون کے بارے میں، کہ میرے لیے مشکل ہو رہا تھا کہ کون سی حدیث کو انتخاب کروں، کون سی حدیث چھوڑ دوں۔ ایک ایک حدیث جو ہے، ایک ایک حدیث کے الفاظ عجیب ہیں۔ حضور نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے، روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے، والیوم فلیقل خیرا، تو خیر کی بات کرے۔ اب آپ پوچھیں گے خیر کیا ہے مولوی صاحب؟ دین کی ہر بات کیا ہے؟ خیر ہے۔ قرآن خیر، ذکر و اذکار خیر، نماز خیر، درود شریف خیر، کسی کو اچھی طریقے سے کوئی تعلیم و تربیت کرنا خیر، کسی کی رہنمائی کرنا، سب کیا ہے؟ یہ خیر۔ تو دین کی ہر بات تو کیا ہو گئی؟ خیر ہے۔ لیکن دنیا کی بھی ہر جائز بات کیا ہے؟ خیر۔ بچوں سے بات کرنا، بیوی سے بات کرنا، ان کے حقوق دریافت کرنا، ان کے معاملات کو دریافت کرنا، یہ سب کیا ہے؟ خیر۔ کوئی کاروباری دوست ہے، اس سے کاروباری معاملات کے بارے میں بات کرنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب خیر کے اندر شامل ہے۔ بس اس سے زائد جو چیز ہے وہ خیر نہیں ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے فلیقل خیرا، یا تو خیر کی بات کرے، یعنی دنیا کے جائز امور یا دین کی بات کرے، فلیصمت، یا پھر خاموش رہے۔ کیا کرے؟ خاموش۔ حضرت عمران بن حطان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں گئے تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ ایسے نا، حضرت ابو ذر غفاری ایسے مختبیاً، ایسے یعنی اپنی دونوں ٹانگوں کو کھڑا کر کے، جیسے یہ صاحب ہے نا، یہ تو ایسے کر کے جو ہے، اور یہاں سے عربوں کا طریقہ ہے، رومال کو لے کر آتے ہیں، اس طرح باندھ دیتے ہیں، تو وہ ایک بڑی کمفرٹیبل سی ایک نشست بن جاتی، تو باندھ کر بیٹھے ہوئے تھے، اکیلے بیٹھے ہوئے تھے، کوئی کام نہیں۔ تو حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا حضرت ابو ذر غفاری سے، ما هذه الوحدہ، یہ عجیب تنہائی ہے آپ کی، یہ کیا آپ تنہائی میں ہر وقت جو ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری کا مزاج بھی بڑا مجذوبانہ مزاج تھا، اور صحابہ اکرام میں ان کا ایک عجیب مقام تھا، زہد کی زندگی گزارے۔ زہد جانتے ہیں آپ؟ یعنی دنیا کو ترک کر دیا تھا بالکل، اور وہ اتنے زیادہ اس معاملے میں وہ تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کہا کہ آپ کے ساتھ ہر کسی کا گزارا نہیں ہے، آپ مدینے سے باہر تشریف لے جائیں۔ یعنی غلط نہیں کہا ان کو، ان کا وہ صحابی تھے، مجتہد تھے، چنانچہ وہ کہتے تھے کہ انسان کے پاس ایک وقت سے زیادہ کا کھانا نہیں ہونا چاہیے، یہ ان کا اپنا اجتہاد تھا، اللہ کے نبی کے صحابی تھے۔ چنانچہ مدینہ منورہ میں جب رہتے تھے نا، تو نوک جھوک رہتی تھی ہر کسی کے ساتھ ان کی، منع کرتے تھے لوگوں کو۔ تو حضرت عمر نے فرمایا، یہ نہیں کہا کہ آپ غلط ہیں، یہ نہیں کہا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ آپ کا مزاج لوگوں سے مناسبت نہیں کھاتا، آپ تھوڑا مدینے سے باہر۔ چنانچہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ مدینے سے باہر تشریف لے گئے، ساری زندگی مدینے سے باہر رہے اکیلے، یہ ان کا مزاج تھا۔ تو حضرت عمران نے فرمایا کہ ما هذه الوحدہ، یہ تنہائی عجیب تنہائی ہے آپ کی۔ تو فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، الوحدۃ خیر من جلیس السوء، کہ تنہائی جو ہے برے ساتھی سے بہتر ہے، برے دوست سے بہتر کیا ہے؟ تنہائی ہے۔ برا دوست، آپ بولیں گے دوست تو برا، میرا تو کوئی دوست نہیں ہے، یہ ہے نا میرا دوست۔ آج کا سب سے بڑا تو شیطان یہ ہے، سب سے بڑا۔ آج کے دور کے اندر وہ گناہ کہ جن گناہوں کو کرنے سے پہلے پچھلی نسلیں سوچا کرتی تھی، اس کے لیے ترکیبیں اور اس کے لیے بہانے تلاشتی تھی، یا اس کے لیے ان کے پاس مواقع نہیں ہوتے، تو اس دوست نے، جو کہ حقیقت میں دوست نہیں ہے، اس نے سب کچھ مہیا کر دیا ہے کہ نہیں؟ تو والوحدۃ خیر من جلیس السوء،
کہ تنہائی برے دوست سے بہتر ہے. والجلیس الخیر والجلیس الخیر خیر من السکوت. اور اچھا دوست اگر مل جائے، اچھا دوست اگر مل جائے، عالم ہو، فاضل ہو، نیک ہو، تو یہ سکوت سے بہتر ہے. یہ کس سے بہتر ہے؟ یہ کس سے بہتر ہے؟ یہ سکوت سے بہتر ہے. خاموش رہنے سے بہتر یہ کہ کوئی آپ کا دوست ہو، آپ کسی کی مجلس میں ہو، آپ اللہ کے نبی کی باتیں سنتے ہو، آپ ذکر و اذکار سنتے ہو، آپ قرآن مجید کی تعلیم سنتے ہو، آپ قرآن مجید کے معنی کو پھر آگے فرمایا وَإِمْلَاءُ الْخَيْرِ خَيْرٌ وَإِمْلَاءُ الْخَيْرِ خَيْرٌ مِّنَ السُّكُوتِ. اور پھر فرمایا کہ خیر کو پھیلانا یہ سکوت سے زیادہ بہتر ہے. وَإِمْلَاءُ الشَّرِّ وَإِمْلَاءُ الْخَيْرِ خَيْرٌ مِّنَ السُّكُوتِ وَالسُّكُوتُ خَيْرٌ مِّنْ إِمْلَاءِ الشَّرِّ. دونوں بڑے عجیب الفاظ ہیں یہ سب اللہ کے نبی سے، کہ نیکی کو پھیلانا سکوت سے بہتر ہے، خاموش رہنے سے بہتر ہے، اور خاموش رہنا شر کو پھیلانے سے بہتر ہے. خاموش رہنا شر کو پھیلانے سے بہتر ہے. آج ہماری زندگی میں ہم خود نیکیاں تو شاید کم کماتے ہوں، یعنی ہمارا جو اکاؤنٹ ہے وہ کریڈٹ میں چل رہا ہوتا ہے. کس میں چل رہا ہوتا ہے؟ ہاں، ایک شخص کی آمدنی نہیں ہے مثال کے طور پر، اور قرض پہ قرض لیے جا رہا ہے، یا قرض پہ قرض اس کے ذمے چڑھے جا رہا ہے، تو ہمارا معاملہ بالکل ایسی ہے. نیکیاں تو کچھ آنے ہی نہیں، گناہ پہ گناہ چڑھے جا رہے ہیں، اور ان گناہوں کے چڑھنے میں ایک بہت بڑا کردار لا یعنی فضول باتیں، فضول گویائی اور فضول کاموں میں مشغول ہونا ہے. من حسن الاسلام المرئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حسن الاسلام المرئی ترکہ ما لا یعنی. اسلام کی حسن کے میں یہ بات داخل ہے، آدمی کے، انسان کے اسلام، یعنی میں نے اور آپ کا اسلام جو میں نے اور آپ نے قبول کیا ہے، میں نے اور آپ نے جو ایمان لے کر آئے ہیں، من حسن الاسلام المرئی، اس کی جو خوبصورتی ہے کیا ہے؟ اس کی خوبصورتی کیا ہے؟ ترکہ ما لا یعنی، وہ ہر لا یعنی چیز کو چھوڑ دیتا ہے. جو جس چیز کا دین سے یا دنیا کا کوئی جائز فائدہ نہیں ہے وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنی زندگیوں میں اس چیز کو داخل کرو، اس چیز کو داخل کرو. آج ہم بہت زیادہ لا یعنی چیزوں میں مشغول رہتے ہیں، اور ان لا یعنی چیزوں میں سب سے زیادہ لا یعنی فضول گویائی، فضول باتیں کرنا. کسی چیز کے پیچھے پڑ گئے تو بس پڑ گئے، اب 2-2 4-4 گھنٹے اسی کے بارے میں بات ہو رہی. یہ مسلمان کا طرز عمل یہ تھوڑی ہوتا ہے. مسلمان تو ایک کوئی چیز معلومات میں آ گئی تو ٹھیک ہے، اچھا جی اچھی چیز ہے، بہت اچھی بات ہے، بری چیز ہے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، کیا کرے؟ ملکی معاملات ہیں، اچھی چیز سن لی یار بہت اچھی بات ہے، کوئی بری چیز انا للہ و انا الیہ راجعون، بہت بری بات. اللہ تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. اب آپ کیا کر سکتے ہیں مجھے بتائیں، کیا کریں گے آپ؟ کچھ کر سکتے ہیں؟ تو جو چیز کام کرنے کا ہے وہ نہیں کرتے. نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں کوئی بری خبر ملے تو کیا کرو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ بری خبر چاہے اللہ نہ کرے خدا نخواستہ کسی عزیز کی وفات کے حوالے سے ہو یا کوئی بھی چیز ہو. ہم نے اپنے اساتذہ کو دیکھا لائٹ بھی جاتی تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا کیا کرو گے؟ جا کے پاور اسٹیشن پہ بم پھاڑو گے؟ کیا کرو گے؟ اچھا لائٹ جائے گی کہ الیکٹرک کو گالیاں دینا شروع کر دیں گے. کیا مل رہا ہے آپ کو؟ فلاں کو گالی، فلاں کو گالی. بھائی جو نبی نے کہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوتے کا تسمہ بھی اگر گم ہو جائے تو کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو. آج ہمارا رابطہ اسباب سے ہو چکا ہے، اللہ سے کٹ چکا ہے. سمجھ رہے بات؟ اس ذہنی ہم آہنگی کو اللہ کے ساتھ کیوں نہیں ملاتے؟ اللہ سے دعا اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد